اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لکم۔ مقافات عمل، بیان نمبر 17، کیسٹ نمبر 19، ہفتے کی تربیتی مجلس کا یہ بیان ہے۔ فہم و عمل حصے پنجم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر درج ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی اگر ہم باہر خارج میں کھو جا رہے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی روشنی میں کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر کفر جاگزیں ہو رہا ہے، اور اسی شعر کی روشنی میں مومن کی پہچان یہ ہے کہ آفاق اس میں گم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ اب یہاں الفاظ میں کھو جانا نہیں ہے کہ سمندر ایک بوند پانی میں کیسے بند ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہو رہی ہے کہ میرا انفس گویا کائنات کا ایک جز ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ خارج میں یعنی باہر ہم کو جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ ساری چیزیں انفس میں ہیں۔ انفس یعنی ذات، انفس یعنی میں پن، انفس یعنی اندرون۔ میرے اندرون میں یہ سارا آفاق ہے۔ اس طرح بقول علامہ اقبال سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، انفس گویا پانی کی ایک بوند ہے اور یہ ساری کائنات سمندر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے انفس میں آفاق گم ہو گیا۔ یہ لفظی فہمائش ہوئی، اسے مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، دیکھتے دیکھتے آخر یہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ آفاق میں ہو جاؤں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ یہ احساس ہے کہ ہم اس راستے پر ہیں یا نہیں، جس پر چل کر ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو بنگلور جانا ہے اور جیب میں ٹکٹ دلی کا ہے اور بمبئی جانے والی ٹرین میں بیٹھ رہے تو کیا ہوگا؟ سب گڑبڑی گڑبڑ۔ اسی طرح کہا تو یہ جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہنے سے ایک قریبی تعلق پیدا ہو گیا، لیکن حال یہ ہے کہ پھر کثرت میں پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد دوئی سے چھٹکارا مل جانا چاہیے۔ پھر ایک مثال لیں گے کہ گیہوں کی روٹی کہنے کے بعد نہ گیہوں کو روٹی سے الگ کر سکتے ہیں نہ روٹی کو گیہوں سے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح میں جب کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ ایک دعویٰ ہوا، جس طرح روٹی کہتی ہے کہ میں گیہوں کی ہوں، مگر عملی حیثیت سے اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم اس کو تو دیکھو کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ آفاق میں ہم گم ہو گئے۔ اب ہم آفاق ہی میں کھو جاتے ہیں، حالانکہ ارشاد ربانی ہے وفی انفسکم، یعنی میں تمہارے نفوس میں ہوں، وہ تمہاری ذات میں ہیں۔ اب مجھ میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ وہ مجھ میں کیسا ہے۔ میرا یہ حال ہے کہ دعویٰ ہے لیکن کسی ثبوت کے بغیر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مکان میرا ہے، روڈ کے اس پار کی ایک بڑی شاندار بلڈنگ کو میں اپنی ملکیت بتاتا ہوں، لیکن اس بلڈنگ پر نہ میرا قبضہ ہی ہے، نہ اس کے کاغذات ہی ہیں، اور نہ سرکاری دفاتر میں کوئی ڈاکومنٹ پروف ہے۔ تو اب میرا دعویٰ بوگس ہو گیا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ ہے تو میرے پاس اس کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی بندگی میں کتنا پکا ہوں۔ دعویٰ کا تقاضا ہے کہ میں اس کا مکمل بندہ بنوں۔ روٹی پکانے میں کچی رہ جائے تو کھانے والا کہے گا کہ آٹے کا مزہ آ رہا ہے، اس میں برابر سیکی ہوئی نہیں ہے، جو حرارت جو گرمی ملنی چاہیے اسے نہیں مل سکی۔
میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہہ تو دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر جو سیکھنا ہے، جن باتوں پر دھیان دینا ہے اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے جن اعمال افعال کی پابندی ضروری ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناشکری کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ نے میری تقدیر خراب بنائی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں، ارادہ، نیت تو بندہ ہی کا کام میں آ رہی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں بڑا دعویٰ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اب اس کا ثبوت دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ عبادت کا تعلق محبت سے ہے، محبت ہے تو عبادت ہے۔ خود کو جب میں اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں تو یہ بھی ضروری ہے کہ میں اس کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کی ہر لمحے فکر ہونی چاہیے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اسی طرح پیر کے مرید ہوئے تو تصور شیخ، تعلیمات سننا۔ اب میں یہ کچھ نہیں کرتا اور کہتا ہوں کہ اللہ کا بندہ ہوں یا پیر کا مرید ہوں، تو میرا یہ کہنا کہ اللہ کا بندہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں یا اپنے پیر کا مرید ہوں، یہ ساری باتیں جھوٹ کے خانے میں ہی جانے والی ہیں، دروغ گوئی کے خانے میں ہی جانے والی ہیں، کیونکہ دعویٰ کے لیے ثبوت لازمی ہیں۔ ثبوت نہ ہو تو دعویٰ باطل قرار پاتا ہے۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ فرشتے سیدھے دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جانے والے ہیں۔ اسی انجام کا خیال کر کے مجھ میں ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، عبادت کا تعلق محبت سے ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے مسلسل احسانات کو اپنے اندر دیکھوں گا تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ کسی لنگڑے کو لنگڑاتے چلتا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ میرے دونوں پاؤں سلامت رکھے۔ گرما کا موسم ہے، کسی پاگل آدمی کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ جو صاحب قدرت ہے، چاہتا تو مجھے بھی ایسا ہی کر دیتا۔ اپنے اندر کمال درجے سے شکر کی کیفیت پیدا کرنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دن رات مجھے قسم قسم کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ کھانا اگر نعمت ہے تو صحت اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحت سے بھی نوازتا ہے اور قسم قسم کے کھانے پینے کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر پیٹ میں خرابی ہے، ہاضمہ بگڑا ہوا ہے تو کھانا بوجھ ہے۔ پیٹ کے درست کام ہو کہ گلینڈز درست کام کر رہے ہوں، ہاضمے کا عمل صحیح ہو تو کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ تب بریانی ہے، مسافر ہے۔ ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ صرف زبان سے شکر ہے کہنے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ اپنے اندر خوبیوں اور نعمتوں کا مشاہدہ کریں اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ میں ان کا مستحق نہیں تھا، مالک نے نواز دیا۔ یہ محبت کا راستہ ہے۔ ابھی خوف کا بھی ذکر ہو چکا۔ محبت اور خوف دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ماں اگر حد سے زیادہ لاڑ پیار کر رہی ہے تو بچہ بگڑنے والا ہے، لازمی طور سے بچہ بگڑے گا ہی، اور اگر ماں حد سے زیادہ سختی کر رہی ہے تو بھی بچہ بگڑے گا ہی۔ نتیجہ دونوں صورتوں کا ایک ہے۔ انتہا درجے کی محبت بھی غلط، انتہا درجے کی سختی بھی غلط۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی برابر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جتنی ضروری ہے، اللہ سے خوف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خیال بھی کبھی نہیں آنا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما دیں یا مجھے نعمتیں کم عطا فرمائیں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس نے مجھے جو کچھ دیا اس سے بہتر نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کی نسبت فرما رہا ہے احسن تقویم، یعنی جتنا بہتر ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنا دیا۔ دیکھو یہ جو ہمارا وجود ہے، اس وجود میں آنکھ، ناک، کان، زبان، ذہن، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان میں بھی یہی چیزیں تھیں، جتنے پیغمبر گزرے ان میں بھی یہی چیزیں تھیں، ہم میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ پھر نیچے کی طرف چلو، جتنے ملحد، بے ایمان، جھوٹے، ان سب میں بھی یہی چیزیں ہیں، آنکھ، کان، ناک، سمجھ، زندگی، ارادہ، قدرت وغیرہ سب کامن ہیں۔ خصوصیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بھی خود بخود بڑھنے لگے گا۔ اب اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی محبت سے محروم نہیں رکھتا۔ اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہے تو یہ اس کی محرومی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اسے مخلوق سے ڈرتے رہنا پڑے گا۔ جو اللہ کے سوا کسی سے امید رکھے گا تو وہ خدا سے نا امید رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جب میں نے ہر اعتبار سے اپنا حاجت روا، مہربان اور ہمیشہ فضل فرمانے والے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا خانہ خود بخود فل اپ ہو جائے گا۔ پھر یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ مجھے اپنے قلب میں راحت محسوس ہوگی۔ محبت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اتنی ہو گئی اور بس، محبت کی کوئی حد نہیں، محبت بڑھتی رہتی ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر بچوں کا خیال آتا ہے تو ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا کام بنا دیا، میں ایسی تربیت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شکر کی طرف لے جا رہی ہیں۔ جتنی ہماری محبت بڑھتی جائے گی اتنی ہی ہمارے اندر یقین کی کیفیت بھی بڑھتی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، دیکھتے دیکھتے آخر پسند نہیں کروں گا کہ آفاق میں گم ہو جاؤں۔ بغیر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے آفاق کو اپنے میں گم نہیں کر سکتے۔ اس بات کو حاصل کرنے کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو تعلق ہے اسی سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھے رہبر کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے۔ اب اس کے استدلال چاہیے کہ کیوں ضرورت ہے۔ استدلال ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ سائیکل چلانا سیکھنا چاہتا ہے تو جب تک وہ سائیکل چلانے والے کو نہیں دیکھے گا سائیکل نہیں چلا پائے گا۔ اس کام میں اسے کسی ماہر کی نگرانی چاہیے۔ ایسے ہی موٹر سائیکل، موٹر کار کسی کی نگرانی میں سیکھنا پڑے گی۔ اگر آپ کو صرف کتاب دے دی جائے جس میں چلانے کے طریقے لکھے ہوں، اس طرح بیٹھے، اس طرح اسٹارٹ کرو، اس طرح چلاؤ موٹر سائیکل یا موٹر، اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھیں گے، کیونکہ رہنمائی کرنے والا کوئی سامنے تھا ہی نہیں، کسی سکھانے والے نے آپ کو سکھایا ہی نہیں، اور آپ ڈرائیونگ کی کتاب کو استاد ماننے کی حماقت کر بیٹھے۔ فہم و عمل میں بہترین تمثیل کے ذریعے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی۔ باتیں کرنا ہم نے آدمی سے سیکھے تو باتوں کو سمجھنا آدمی کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی دن رات ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اگر باتیں باریکی کی ہیں تو کسی باریک بین سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، اس لیے کر پا رہے ہیں۔ دیکھو کسی وکیل صاحب کے گھر کا معمولی چپراسی جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا آپ کو بہترین مشورے دے سکتا ہے،
دفعات کے حوالے بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ وکیل کے پاس رہا ہوا ہے، قانون اس کے دن رات کے مشاہدے میں ہے۔ ایسے ہی جہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں ہمارا ربط ضبط ہے، تو بہت آسانی سے ہم ان باتوں سے اپنی سمجھ کو روشن کر سکتے ہیں۔ باتیں کرنا ہم نے آدمی سے سیکھے، تو باتوں کو سمجھنا بغیر آدمی کے کیوں کر آ سکتا ہے؟ یہاں کوئی ہنر سیکھے تو آدمی سے، الف خالی بے کے نیچے نقطہ بولے تو ایک آدمی سامنے رہا۔ اب کتاب بھی پڑھنا سیکھے تو آدمی سے، خود نہیں پڑھ لیے، اب کہتے ہو کہ آدمی کی ضرورت نہیں۔ فارسی کی مشہور مثل ہے، جائے استاد خالی است، یعنی استاد پھر بھی استاد ہے، استاد کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، لیکن آج رجحان تبدیل ہو گیا۔ آج کا طالب علم صرف کتاب پر انحصار کرنے لگا۔ ناچیز نے اردو میں کمپیوٹر سے متعلق انٹرنیٹ گائیڈ کی 2 جلدیں جس کی قیمت تقریباً 200 روپے ہے حاصل کی۔ اس کتاب میں ہر چیز آسانی سے سمجھائی گئی۔ فلاں یوں جگہ کلک کرو، فلاں بٹن دباؤ، یوں کرو پھر یہ آ جائے گا، ماؤس کو یوں گھماؤ، پوری تفصیل دی گئی۔ ناچیز نے ایک بچے کو جو کمپیوٹر پر حاوی ہے یہ کتاب دی اور کہا کہ انٹرنیٹ جوڑیے۔ کتاب سامنے رکھ کر کافی کوشش کی لیکن اس نے کنیکشن جوڑ نہیں پایا۔ ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ کنیکشن جوڑنا جانتے تھے، انہوں نے 2 منٹ میں اسے سمجھا دیا اور وہ لڑکا 2 منٹ میں سمجھ بھی گیا اور کنیکشن جوڑ بھی لیا۔ یہ ہے جائے استاد خالی است، یعنی آج کے رجحان کے تحت جو سنا جاتا ہے کہ جو آخرت کے علوم ہیں، باطنی علوم، بات کی باریکیاں، اللہ اور رسول کی مرضی تلاش کرنے کے بارے میں ہمارے اندر جو صفائی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کتابیں پڑھ کر حاصل کر لیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے کتاب پڑھ کر، انٹرنیٹ کنیکشن نہیں جوڑ سکتے، تو اللہ اور رسول کی باتیں بغیر سمجھانے والے کے کیسے سمجھ پائیں گے؟ یہاں پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ضرب لگا رہے ہیں کہ جناب باتیں کرنا ہم نے آدمی سے سیکھے تو باتوں کو سمجھنا بغیر آدمی کے کیوں کر آ سکتا ہے؟ یہاں کوئی ہنر سیکھے تو آدمی سے، الف خالی بے کے نیچے نقطہ بولے تو ایک آدمی سامنے رہا۔ آپ نے کتاب بھی پڑھنا سیکھے تو آدمی سے، اب کہتے ہو کہ آدمی کی ضرورت نہیں۔ معنوی باتیں ہم خود سمجھ لیں گے یا پھر کتابوں سے پڑھ لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایسی ہے جیسے محض طبی کتابیں پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جیسے ابھی وکیل کی مثال دی گئی۔ اسی طرح وکیل صاحب کی صحبت میں رہے بغیر جونیئر وکیل میں مہارت پیدا نہیں ہوتی۔ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا معاملہ لے لو، اکاؤنٹس کی کتابیں کتنی ہی پڑھ لیجئے، جب تک کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ماتحت کام نہیں کریں گے تب تک کام کا تجربہ نہ آئے گا۔ ڈاکٹری میں جب تک جونیئر ڈاکٹر تجربے کار سینئر ڈاکٹر کے ماتحت 5 سال تک کام نہیں کر لیتے اسے ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملتا، کیونکہ اس کا تعلق انسانی جان سے ہے، آدمی کی زندگی سے ہے۔ تو یہ تو اس عالم کا حال ہے۔ حضور پیر و مرشد قبلہ حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں بغیر کسی کی رہنمائی کے کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ کتابوں کے مطالعے، تشریحات، مختلف تجربات کا حصول بھی کسی آدمی کے روبرو ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں مل جائیں گی۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر آدمی کے مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو یہ میرے اندر کے کافر کا دھوکہ ہے، میرا انفس کافر ہی رہے، مومن نہ بنے۔ سنریہم آیاتنا وفی الآفاق وفی انفسکم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں آفاق میں ہم بتلائیں گے، یعنی باہر ہی بتلائیں گے،
مگر وہ باہر کی نشانیاں تمہارے انفس میں نظر آئیں گی۔ پھر اسی کو پلٹ کر فرماتے ہیں وہ فی انفسکم، یعنی وہی نشانیاں تمہارے اندر بھی بتلائیں گے، اور وہ بھی اس شان سے کہ تم کو حق کا یقین آ جائے گا۔ دو ناموں کا ذکر ہے، آفاق یعنی باہر اور انفس یعنی اندر۔ جو اس راز کو پا گئے انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا ہی پرتو ہے جو باہر نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور توحید کے سبق سے ہم سب کی جانیں رنگین فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔